بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ یہ سوال ہے جی کہ 14 اگست گزرا ہے ابھی قریب، تو یہ بہت زیادہ سننے میں آیا کہ پاکستان بنانے میں علماء کرام کا فنکشن، ان کی خوشیوں کا اظہار سامنے نہیں آیا۔ اس بنیاد پر لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ تو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ سوال ہے۔ علماء دیوبند کا خصوصاً اور دوسرے علماء کرام کا پاکستان بنانے میں کیا کردار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت زیادہ اہم سوال ہے۔ جن لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے نا کہ پاکستان بنانے کے علماء حق مخالف تھے، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو تاریخ سے بالکل جاہل ہے، جو پاکستان بنانے کی تاریخ جانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے۔ یا پھر تعصب کی اینک اتنی لگائی ہوئی ہے کہ ان کو چوٹی کے علماء کرام، جن پر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو اعتماد تھا، جن کا اس نے سہارا لیا، جن کو قائد اعظم نے ساتھ ملایا، جس کی بنیاد پر کامیابی ملی پاکستان بنانے کی، تو تعصب کی اینک لگانے کی وجہ سے وہ علماء ان کو نظر نہیں آتے۔ ورنہ تو اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے کہ پاکستان بنانے میں کردار ہی علماء کا تھا۔ یہ دوسرے لوگ جو قبضہ کر رہے ہیں وہ یعنی ان کا کردار ثانوی درجے میں تھا، دوسرے نمبر پر تھا۔ اول درجے میں تو علماء ہی کا کردار تھا۔ عوام نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ علماء کی بنیاد پر دی، اور اس نعرے کی بنیاد پر دی ہیں جس کی ذمہ داری علماء کرام نے لی تھی، اور جو علماء کرام چاہتے تھے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بننا تھا، تو مسلمانوں کو اس دینی جذبے کی بنیاد پر شوق تھا، ذوق تھا، جوش تھا، ولولہ تھا، قربانیاں دینے کے لیے تیار اور لازوال قربانیاں دی ہیں۔ اور ان ساری قربانیوں کے پیچھے اسلام کے نام پر پاکستان کا وجود میں آنا یہ مقصود تھا، اور اس پر تیار کرنے والے تو علماء کرام تھے۔ یہ جو آپ موجودہ دور کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ تاریخ سے ناواقف ہیں، پاکستان بننے کی ابتدا یا آزادی کی ابتدا یہ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے ہو چکی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو صدیوں پرانی شخصیت ہے، انہوں نے ہی بنیاد رکھی، پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے بنیاد رکھی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے اور عوام سے ہے جو یہ سمجھتے ہیں مس گائیڈنگ کی وجہ سے کہ شاید علماء پاکستان بنانے کے مخالف تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ کیوں شہید ہوئے بالا کوٹ کے میدان میں؟ ان کی شہادت کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہی انگریزوں سے لڑائی تو تھی، اگرچہ اولاً سکھوں سے تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مقصود یہ تھا کہ مسلمان اور اسلام جیسے پہلے یہاں آزاد تھے اور اسلام کی صدیوں حکومت تھی، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، جس پر انگریز غاصبانہ قبضہ کر چکا تھا، یا قبضہ کچھ علاقے اس سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے زمانے سے ممکن ہے جو ہے وہ چھوٹے ہوں، لیکن وہ سارے ہندوستان پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی کو بے دخل کرنے کے لیے ساری قربانیاں ہوئیں۔ یہ شاملی کی جنگ کیوں ہوئی ہے؟ تو یہ ساری چیزوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ سوال ہوتا ہے۔ اس سوال کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، تحریک پاکستان کے عظیم مجاہد، کوئی بندہ، ہمارا چیلنج ہے کہ اس میں جو علماء کرام کی قربانیاں درج ہوئی ہیں یا ان کی محنتیں درج ہوئی ہیں، ان کو چیلنج کرے کہ یہ غلط ہے۔ اس میں یہ میرے پاس ابھی میں نے شمار کیا، بڑے بڑے چوٹی کے علماء، یہ 40 کی تعداد ہے، ان کی تفصیل لکھی اس کتاب میں، 40، جس میں آپ حیران ہوں گے کہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے سرخیل ہیں اور دیوبند کے محتمم تھے جس وقت انگریز یہاں سے نکلنے لگا۔ شروع تو تحریک بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن یہ آخری جن کو ہمارے زمانے کے اساتذہ کرام، اساتذہ کے اساتذہ بھی انہیں جانتے ہیں، کیونکہ ان کا زمانہ دور نہیں ہے، اگرچہ ابتدا تو پہلے تھی،
شاہ ولی اللہ کا ہم نام سنتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے اساتذہ نے بھی نہیں دیکھا، یہ تو 2-3 واسطوں سے پہلے کے لوگ ہیں، اور یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو قریب کے زمانے کے ہیں، یہ ہیں۔ اور شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، میں چیدہ لوگوں کے نام پڑھ سناتا ہوں جن کو دنیا جو ہے وہ موجودہ زمانے کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ یہ حافظ ضامن شہید شاملی کے میدان میں شہید ہوئے، یہ کن سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، کتنی چوٹی کی شخصیت ہیں جن کا مدرسہ مکہ مکرمہ کے اندر سولتیہ مدرسہ سولتیہ جو ہے وہاں بھی اب تک موجود ہے ان کی یاد، اتنا بڑا آدمی تھا۔ اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے بنیاد رکھی دیوبند کی، انہوں نے تحریک آزادی میں بنیادی کردار ادا کیا اور چوٹی کا کردار ادا کیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے مولانا جعفر تھانیسروی، اس طرح تاج محمود امروٹی، یہ جو ایسے علماء کے میں نام لے رہا ہوں جن کو دنیا جانتی ہے۔ اس طریقے سے شیخ محمود الحسن شیخ الہند رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا ان کو، کہ 4 سال مالٹے کی جیل میں کس وجہ سے انہوں نے گزارا کہ تم کہتے ہو کہ ان کا کردار ہی نہیں ہے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ نے 4 سال مالٹے کی جیل کس بنیاد پر کاٹی ہے؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا ان کا، وہ کچھ مربے لینا چاہتے تھے۔ انگریز تو ان کے سامنے مربے زمین کے ایسے ہاتھوں میں لے کر کھڑے تھے کہ آپ تحریک چھوڑ دیں، ہم آپ کو یہ فلاں ریاست آپ کے حوالے کرتے ہیں، فلاں ریاست کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اعلیٰ بڑے بڑے مفادات کو ٹھوکر ماری ہے پاکستان اور آزادی حاصل کرنے کے لیے، ہے نا جی۔ بات لمبی ہو جائے گی، آپ چھوڑ دیں ساری باتوں کو۔ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ یہ اس کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ان کی طرف خط موجود ہیں، ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ موجود ہے، آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، یا میں آپ کو کتاب کا نام بتا رہا ہوں، یہ ان کی رائٹنگ موجود ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو وہ خط لکھا کرتے تھے، جن کو ساری دنیا قائد اعظم سمجھتی ہے کہ بڑے ہمارے قائد تھے جنہوں نے پاکستان لیا۔ البتہ یہ ہم کلام انگریزوں سے بات چیت کرنے، معاہدے کرنے وغیرہ میں جو ہے یہ لوگ آگے تھے، باقی پیچھے تو سارے علماء کرام تھے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ اس طرح مفتی شفیع صاحب کون نہیں جانتا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کو کون نہیں جانتا، یہ بنیادی لوگ ہیں جو پاکستان بنانے میں شامل تھے۔ ایک تو ہے آزادی کی تحریک، وہ تو بہت پہلے اٹھ چکی تھی، یہ بعد میں پاکستان کی تحریک کے اندر لوگ شامل ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ساری باتوں کو چھوڑ دیں، دنیا اس کا انکار نہیں کر سکتی جس میں کچھ عقل و شعور ہے کہ کراچی کے اندر پاکستان کا ابتدائی اور افتتاحی جھنڈا کس نے لہرایا؟ اگر علماء کا کردار ہی نہیں تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے جھنڈا ان سے کیوں کھلوانا اور لہرانے کی سعادت ان کو دی؟ اس طرح ڈھاکے کے اندر کس نے لہرایا؟ سب سے پہلے مولانا ظفر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی، ان کا کردار ہی نہیں تھا۔ اگر مان لیا جائے یہ مخالف تھے تو پھر انہوں نے کیسے جھنڈا لہرایا؟ اور خدا کے بندے، تحریک آزادی میں تو میں نے کہا ابتدا اور ابتدائی کردار ہے ہی علماء کرام کا۔ دلی کے اندر انگریز مورخ لکھتا ہے دلی شہر میں 4000 مدرسہ تھا، دلی شہر میں 4000 مدرسہ تھا، اس 4000 مدرسے کو ٹوٹل ملیہ میٹ کر دیا انگریز نے، بلڈوز کر دی، جب یہ مخالف ہی نہیں تھے انگریز کے، اس کی آزادی کے نعوذ باللہ یوں کہو کہ حامی بھی نہیں تھے، تو انگریز کو کیا تکلیف تھی سارے مدرسے ختم کرنے کی؟ تکلیف تو تھی ان کو، انہی علماء سے تھی۔ اچھا، آپ انگریز ہی لکھتا ہے کہ دلی شہر سے 50 کلومیٹر چاروں طرف میں نے آنکھوں سے دیکھا کوئی درخت، اس کی ٹہنی جس پر آدمی لٹک سکتا ہے، یعنی پھانسی اس کو آ سکتی ہے، ٹہنی مضبوط، تو کوئی ٹہنی اور درخت خالی نہیں تھا جس میں علماء کرام، طلباء اعظام یا صلحاء نیک لوگ جو ان سے منسلک تھے ان کو سولی پہ نہ لٹکایا ہو انگریز نے۔ تو سولی پر کیوں لٹکائے؟ 50 کلومیٹر، ہم وہاں شہر میں بیٹھے ہیں، توسے کے قریب تک جا کر 50 کلومیٹر بنتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں درخت درمیان میں آئیں گے چاروں طرف آپ دیکھیں۔ تو علماء اگر آزادی کے حق میں نہیں تھے تو ان کو پھانسی کیوں ہوئی؟ ان کو مالٹے کی جیلیں کیوں آئیں؟ جھنڈے ان سے کیوں لہرائے گئے؟ جی ان کو ریفرنڈم، یہ دیکھیں ریفرنڈم کے لیے تمہارا یہ سارا سرحد ہندوستان سے ملنا چاہتا تھا، ریفرنڈم ہوا، علماء نے تقریریں کی، ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فوائد بتائے، فائدے بتائے، پاکستان بنے گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، تبھی جا کر تمہارا سرحد پاکستان کے ساتھ ملا ہے۔ تمہاری پالیسیوں سے تو ہندوستان، مشرقی پاکستان یہ تم سے علیحدہ ہوا،
یہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بنایا پاکستان، اور تمہاری وجہ سے تو یہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا جس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے 71 میں، تمہاری غلط پالیسیوں اور غلط ترتیب سے تو تم نے نقصان کیا، پاکستان کا ٹکڑے کروائے، تم کہتے ہو کہ ہم نے پاکستان بنایا۔ یہ بالکل ایسی فضول قسم کی بات ہے۔ بات اتنی سی ہے، اب علماء جشن کیوں نہیں مناتے؟ سوال تو پیدا ہوگا، جب بنایا انہوں نے یا بنوایا انہوں نے، محنت انہوں نے کی، تو اب کیوں نہیں جشن مناتے؟ جشن اس لیے نہیں مناتے، میں اس کی آپ کو بنیادی وجہ بتاتا ہوں۔ علماء کرام پاکستان بنانے کے حق میں صرف اور صرف اس لیے تھے کہ اسلام کا قانون ہوگا، اسلامی نظام ہوگا۔ جب ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے معاہدے بالکل یا نظر انداز کر دیے گئے، ہماری مسجدوں پر ٹی وی کے ٹیکس لگا دیے گئے، مدارس پر کمرشل ٹیکس بلوں کے لگا دیے گئے، بجلی کے بل اور دوسرے بھی، ہم سے سوتیلی اولاد والا سلوک رکھا گیا، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو ہی نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے ہمیں تکلیف ہے کہ اگر پاکستان بنا کر یوں ہی ہم نے موٹر سائیکل کے سرنسل کھول کر کے جو ہے اور اس طرح منہ پر چہرے کو بگاڑ کے جھنڈے بنا کر ہم نے آزادی منانی تھی، اگر یہاں فحاشی اریانی کو عروج دینا تھا، سینما کو اگر 10 سال کے لیے ٹیکس سے آزاد کرنا تھا، یہ تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ ہمیں تو یہ سبز باغ دکھائے گئے تھے جی، جو ہی پاکستان لیں گے ہم اسلامی قانون نافذ کر دیں گے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ 329 کے اوپر لکھا ہے، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مرحوم نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ریفرنڈم کے لیے دورہ کریں، تقاریر کریں، واز کریں، آپ یہ سرحد والا حصہ بھی پاکستان کے ساتھ لوگوں کو ملنے پر جو ہے وہ مجبور کریں، ترغیب دیں، تو حضرت نے اپنے جلسے اور بیانات اور محنت شروع کرنے سے پہلے پھر کہا، قائد اعظم دیکھو ہم پہلے بھی ساتھ تھے اور اس بنیاد پر ساتھ تھے کہ آپ نے کہا اسلامی قانون ہوگا، ہم ایک خطہ علیحدہ لے رہے اس میں اسلام کے قانون اور دستور کو ہی ہم فالو کریں گے اور اس کا رواج ہوگا۔ حضرت نے کہا دیکھو قائد اعظم صاحب کو یاد دلایا کہ ہم لوگوں کی تمام جد و جہد صرف اس لیے ہے، یہ شبیر احمد عثمانی جن سے جھنڈا کھلوایا گیا، انہوں نے کہا دیکھو ہماری جد و جہد پاکستان کی صرف اس لیے ہے کہ آپ کے وعدے کے مطابق پاکستان کا نظام و قانون اسلامی ہوگا، اسی وعدے کی پھر میں تجدید چاہتا ہوں۔ پہلے ہم نے محنت کی اور اب ایک حصہ ٹوٹ رہا ہے، سرحد والا KPK جس کو آپ کہتے ہیں، یہ مل رہا ہے ہندوستان کے ساتھ، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ محنت کر کے ان کو ترغیب دے کے پاکستان کا حصہ بنے، ریفرنڈم کا ہونے لگا تھا، ہر ایک کی عمومی رائے لینی تھی لوگوں سے، تو آپ جو ہے یہ حضرت نے فرمایا میں وہ کرتا ہوں، پہلے بھی ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں، 40 علماء کے نام تو میں اس کتاب میں کچھ پڑھ کے دیے تو کرتا ہوں، لیکن میں تجدید چاہتا ہوں، جو وعدہ آپ نے کیا تھا اسی وعدے پر آپ ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے کیا؟ اس پر قائد اعظم نے نہایت واضح الفاظ میں جواب دیا، مولانا یقیناً پاکستان میں اسلامی نظام رائج ہوگا اور آپ صاحبان ہی اس مسئلے کو طے کریں گے، یعنی علماء کے ہی حوالے ہوگا، وہ قوانین بنا کر کے جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ تو حضرت نے بار بار ان سے وعدے کی تجدید کرائی ہے، مقصود صرف اتنا تھا کہ اسلامی قانون نافذ ہوگا، ہم ہندوستان سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اگر اسلامی قانون نافذ نہیں کرنا تھا ہم نے تو صدیوں سے ہم پہلے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے، کون سی تکلیف تھی؟ حکومتیں تو ہماری تھی، 650 سال سے ہماری حکومتیں تھیں، اس لیے بھائی بات یہ ہے، یہ بات ذہن بنانا لوگوں کا، اور انشاءاللہ جتنا بھی میڈیا استعمال ہو جائے، کچھ استعمال ہو جائے، کوئی لوگ استعمال پروپاگنڈا کر لیں، جب تک علماء کا وجود ہے، مدارس کا وجود ہے، اہل حق موجود ہیں، یہ عوام کا ذہن اس طرح کوئی نہیں بنا سکتا کہ بھئی وہ کہہ دیں کہ علماء کا اس میں کردار نہیں تھا۔ الحمدللہ علماء کا ہی کردار تھا کہ پاکستان وجود میں ہے، لیکن جب تم نے اس طرح جو ہے وہ سوتیلی سسٹم کا جو ہے اولاد کا سلوک کیا، ہمیں تکلیف ہے۔ کہتے بھئی جس بنیاد پر اسلام آپ نے جو ہے وہ ملک لیا ہے اس کا تو تم نام نشان نہیں چھوڑتے کہیں، اب تو تم ان کی قربانیاں مسلنے کی فکر میں پڑے ہوئے ہو، اگرچہ تمہیں مسلنے نہیں دیا جائے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو بھائی دوستو یہ سوال ہی غلط ہے کہ پاکستان بنانے کے یہ مخالف تھے، کوئی مخالف نہیں تھے۔ چوٹی کے علماء شیخ الہند رحمہ اللہ دیکھیں، مفتی قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دیکھیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں، حافظ ضامن شہید جو ہے وہ ان کو دیکھیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے آزادی کی تاریخ چل رہی تھی۔ تو باقی اب کیوں نہیں جشن مناتے کہ ہم آزاد ہوں تو جشن منائیں؟ کدھر کی آزادی ہے؟ ہمیں کس چیز کی آزادی ہمیں مل رہی ہے کہ جو ہم جشن منائیں؟
اگر ہمیں اسلامی نظام اور قانون کی، اچھا ایک جب پاکستان بنا نا، آخری بات میں کر دوں، پاکستان بنا تو ہاں بھائی اسلامی قانون نافذ کریں، انہوں نے کہا جی آپ فلاں ہو، آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، فلاں، کس کا اسلام؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے، ان کو لاجواب کرنے کے لیے تمام المکتب فکر، جس میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، جو بھی شامل تھے اس میں، انہوں نے مشترک قوانین بنا کر یہ دیکھو ان سب کا ہمارا ان پر اتفاق ہے، یہ نافذ کر دو۔ چونکہ غیروں سے معاہدے ان کے ہو چکے تھے کہ اسلام کا قانون نافذ نہیں ہوگا، پھر ٹال مٹول سے کام لیا۔ آج 75 سال ہو گئے تقریباً، کم و بیش اب تک وہی چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان بنانے کے علماء مخالف تھے یا اب جشن نہیں مناتے کہ وہ اسی مخالفت کو یاد کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، حق میں تھے، بنایا انہوں نے، قربانیاں انہوں نے دی، عوام نے ان کی بنیاد پر لاکھوں انسانوں کی جو قربانیاں دی ہیں، عوام نے عزتوں کی قربانیاں، جانوں کی قربانیاں، مالوں کی قربانیاں، وطن چھوڑے لوگوں نے۔ اب اس لیے پریشان ہے کہ ہمارا مقصد حل نہیں۔ پاکستان میں کیا کیا ہوگا، اگر آپ یہ انور صابری صاحب کی غالباً نظم ہے پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس نے 1946-45 میں نظم کہی تھی، یہ 47 میں بنا ہے پاکستان۔ تو ان کا پاکستان میں کیا کیا ہوگا، غیروں سے یارانے ہوں گے، اپنے سب بیگانے ہوں گے، اس نے کہا ہے پاکستان میں کیا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس کے مطابق نظریات بنانے، ذہن بنانے توفیق دے۔ وآخر دعوانا